بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں نمازیوں کا پورا خیال رکھیں، جب تک سامنے سے نمازی فارغ نہ ہو آگے نہ بڑھے۔ پرفیوم لگانا جائز یا ناجائز؟ لگانا جائز ہے، اس میں الکحل کسی اور ہیئت میں ہے، اس لیے اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ سلام میں پہل کرنا بھی فسق ہے، اس طرح نہیں کہا گیا ہے۔ سلام میں پہل کرنا تو سنت ہے، سننے میں فرق آیا ہوگا۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کو بعد انسانی سب سے افضل امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے، تقریباً تمام مسلمانوں کی عقیدہ ہے۔ حضرت میں 17 سال سے آسٹریلیا میں رہتا ہوں، میں جب اپنے ماں باپ گھر پاکستان آؤں 10-12 دن کے نماز قصر کروں گا نہیں۔ ماں باپ کے گھر، یعنی ماں باپ اپنے گھر کے مالک ہے، آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں، وہ گھر آپ کا بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ اولاد کا حق ہوتا ہے، تو آپ وطن اصلی میں آئے ہیں۔ وطن اصلی میں آتے ہی آدمی مقیم ہو جاتا ہے اور وہ قصر نہیں کرتا، الا یہ کہ آپ کے ماں باپ بھی یہاں مسافر ہو اور وہ اقامہ کے مکان میں رہتے ہو اور ان کی اپنی جائیداد یا گھر وغیرہ نہ ہو، پھر آپ مسافر ہوں گے۔ اور میں اکثر ایک ہی شہر میں تقریباً 160 کلومیٹر دور آنا جانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ اپنے شہر سے باہر نکلیں گے تو مسافر ہوں گے، پھر جب اپنے شہر آئیں گے تو مقیم ہوں گے۔ لکھا ہے کہ بدعتی علماء حق کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں اور ہمارے علماء ان کے بارے میں احتیاط کرتے ہیں۔ اصل میں احتیاط تو اعتدال کی وجہ سے ہے کہ ہماری جماعت اعتدال کی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور وہ چونکہ اعتدال سے محروم ہے، بد نصیب ہے، اس لیے ان کے ہاں کوئی چیز ٹکانے کی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے مبتدئین کے بارے میں حکم کفر کا، تو وقت بر وقت علماء اکابر لگا چکے ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا رسالہ ہے الشہاب الثاقب فی الرجم المسترک الکاذب، اس کے آخری صفحے میں ان کے بڑے کا نام لے کے پوری جماعت کی تکفیر کی ہے۔ اور مولانا مرتضی حسن چاندپوری کے رسائل میں مستقل رسالہ موجود ہے۔ پھر بھی علماء دیوبند احتیاط کا دامن پہلو پکڑے ہوئے ہیں۔ خواب میں اکثر بیشتر گائے کو دیکھتے ہوں کہ مجھے مارنے کے لیے آ رہی ہے، تو گائے کٹوا دو نا تاکہ نہ آئے نا، تو تب ٹھنڈا ہوگا جب اس کا سینگ کھا جائے۔ تو ایک گائے خرید کے اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کر لو۔ سمندر کی موجیں کثیر مقدار میں نظر آتی ہے، یہ بات بھی افسوسناک ہے۔ کسی بڑی بلا اور بیماری اور آفت میں مبتلا ہونے سے پہلے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ کا حکم ہے کہ مصیبتیں ٹالنے کے لیے گائے ذبح کیا کرو۔ استنجا مٹی کے ڈھیلے یا پتھر سے کرنا ضروری ہے، صرف پانی سے بھی ہو جائے گا، لیکن احتیاط ضروری ہے کہ چھینتے رک جائے۔ وہاں کے قلعہ سرفراز خان فرماتے کہ آج کے دور میں ٹیشو پیپر کے بغیر استنجا مکمل نہیں، اس لیے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جو ٹیشو پیپر سے طہارت حاصل نہیں کرتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ مولانا نے ایسا کہا ہے، پوچھ لیں گے۔ 15 رجب ختم بخاری ہے، امید ہے حضرت تشریف لا رہا ہے۔ اسلامی بینک کاری کے متعلق مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ شرعی طور پر اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے۔ پاکستان میں کوئی بینک اسلامی نہیں، سب سود کے اڈے ہیں۔ اسلام کے نام پر نمازیوں کو اور حرام و حلال فرق کرنے والے غریبوں کو لوٹنا انہوں نے شعار بنا دیا، بلکہ ان اسلامی بینکوں سے وہ غیر اسلامی بہتر ہے
کیونکہ وہاں تو رکھتے ہوئے گناہ سمجھتے ہیں، یہاں جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے بچے ہیں۔ مودودی صاحب شیعہ تھا؟ نہیں، شیعہ تو نہیں تھا، البتہ سبائیت جدیدہ کے بہت قریب تھا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اطلاق تبلیغ جماعت پر کرنا کیسا ہے؟ امر بالمعروف تو کرتے ہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے، وہ کچھ آدھا سا اطلاق ہوگا ان میں۔ بیری کے درخت کے کاٹنے وغیرہ کی جتنی حدیثیں ہیں ملا علی قاری نے الموضوعات میں سب کو غیر صحیح کہا ہے۔ بیری کا درخت تو خود قرآن کریم میں الی السدرۃ المنتہی موجود ہے، اور بیری کے درخت کی فضائل فقہاء نے لکھی ہے، اس لیے مردے کے نہلانے میں بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں۔ تو تعامل امت ہے۔ جن روایات کو علی القاری نے موضوع کا، ان کے علاوہ اور روایتیں بھی محفوظ موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملائک کے بھی نبی ہے، جنہوں ان سب کے پیغمبر ہیں۔ ہمارے علاقے میں لوگ نماز عید کے بعد قبرستان جاتے ہیں، ہر جگہ جانے کا رواج ہے اور سنت طریقہ ہے۔ نہایت ادب کے ساتھ معلوم کرنا چاہوں کچھ اس طرح سے، تو یہ خاتون تھی، اللہ پاک معاف فرمائے، حضرت داؤد اس خاتون سے نکاح کرنا چاہتے۔ یہ واقعہ جھوٹا ہے، اسرائیلی ڈکوسلا ہے، اور مودودی نے اس کو سراہا ہے۔ خلق اللہ آدم علی صورتی، هذا حدیث هذا حدیث، اور قال مفتی اکبر پاکستان مفتی کی تفسیر تحت الآیہ لقد خلقنا الانسان فی هذا ليس بعزیز۔ شیخ ما كان محدثا نہریرا ان الآلوسی قد تکلم على صحت هذا الحدیث فی اوائل تفسیره لما جاء انی جاعل فی الارض خلیفہ ففی ذیلہ قد تکلم علیہ۔ احیانا یسیر الحدیث مترددا بین الصحت والسقم، وبعضهم يصححونه وبعضهم يضعفونه، فلو كان صحيحا ليؤول بأن الله قد أظهر جلوة قدرته في سورة آدم۔ فالشيخ كان مفتيا كبيرا وما كان محدثا نهريرا۔ روافض دلیل پیش کرتے ہیں، مدینہ علی باب اس میں حسن مانتے کہ حدیث صحیح ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، لیکن عدم مدینہ الحکمت و علی بابوا ہے۔ اور جب حضرت شہر ہوئے علم یا حکمت کے، اور علی اس کا ایک دروازہ ہے، تو بقیہ اصحاب بھی دروازے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ حضرت علی علم نبوت کا ایک عنوان ہے، ایک دروازہ ہے۔ معلوم کرنا چاہوں گا کہ جب ہمارے رسول جب تشریف لائے، مائی حلیمہ صاحب حضرت کو دودھ پلانے کے لیے مکہ شریف اپنے گھر جا رہی، تو وہ کون سی سواری تھی جن پر اونٹ کی یا خچر کی سواری پر؟ صحیح بات ہے کہ گدھے کی سواری تھی۔ 22 جماعت ثانیہ کو عام تعطیل کا مطالبہ کرنے میں صدیق مولانا غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ لغدوۃ و روحۃ فی سبیل اللہ، یہ صرف جہاد کے لیے، عام مدارس سب کے لیے۔ بعض کتاب میں لکھا ہے کہ جو کہ گدھا اور کتا اللہ کا ذکر نہیں کرتے، 3 چیزیں، خنزیر، گدھا اور کتا، لا یذکرون اللہ۔ خواب میں اکثر اپنے دانتوں کو ترتیب وار گرتے ہوئے دیکھتے ہو، حوادث سے پریشانی ہے، توبہ استغفار کر لے اور مالی صدقہ کر لے اپنے افراد کی طرف سے۔ اہلیہ کمزور ہے، خون کی کمی رہتی ہے، چھوٹے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ آپریشن کروا لے، ڈاکٹر نے بھی صحت دیکھتے ہوئے آئندہ بچوں کے بارے میں منع کرتی ہے۔ آپ شدید مسئلہ بتائیں، جب خاتون کی صحت خطرے میں ہو، ظاہری حالات مناسب نہ ہو اور ڈاکٹر بھی مشورہ دے، تو بندش عذر جائز ہے۔ سمیت بعض العلماء نے یذکرون سلسلۃ النسب نبی المختار ویبلغون الی آدم، هذا لا یصح۔ رزق کی اصطلاح وسط کن اشیاء پر صادقہ دی؟ رزق فی الحقیقہ ما یحتاج الیہ المرء، رزق تو قوام کو کہتے ہیں، قوام حیات کو، جس سے زندگی وابستہ ہو۔ غیر مقلد سے اہل سنت کا نکاح نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ مقلد ہو جائے۔ کسی تاریخ کی کتاب کے بارے میں بندہ کا رہنمائی فرمائے، آپ کی بہت مہربانی، کون سی کتاب بندہ اپنے لیے لے؟ البدایہ والنہایہ لے۔ بندے کا ایک بڑی مشکل دعا ہے، اللہ تعالیٰ حل فرمائے، آمین۔
مسئلہ یہ کہ آدمی مہندی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، اگر ضرورت کے لیے، عذر کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، ہاتھ کے چیت بھرنے کے لیے مہندی لگائی جائے. یہ کہنا تھا گاڑیاں بینک لیزنگ پر درست ہے. بینک کے معاملات تمام خلاف اشارہ اور غلط. خدوری کا شرح بتا دے عربی میں، مزبرات شرح خدوری سب سے عمدہ ہے، ابن امیر الحاج حنفی کی. من انشد الضالۃ فی المسجد فقولوا لا ردها اللہ الیہ. کون سی حدیث؟ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی. بات عرض ہے کہ کیا ایک مسلمان مبلغ کا غیر مسلم کے گچوں اور مندروں میں جا کر ان کو دین کی دعوت دینا جائز؟ دعوت دینے کے لیے ہر جگہ جا سکتے. مخلص کہتے ہیں کہ یہ شلوار قمیض جو دائیں بائیں سے کٹی ہوتی ہے یہ سنت نہیں، یہ صحیح لباس ہوا جو سعودی عرب میں ہے. سعودی عرب میں عربی لباس ہے اور یہ شرعی لباس ہے، دونوں میں فرق ہے. عربی لباس اور چیز، سنت لباس کرتا شلوار ہے. المقیاس فی تفسیر ابن عباس کی تفسیر ہے، اس میں حروف مقطعات کے معنی بھی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ المقباس فی تفسیر ابن عباس، یہ قلبی کے حوالے سے ہے لیکن اکثر روایات صحیح ہے. بعض لوگوں نے اس کے طریقے اسانید پر کلام کیا ہے. بھائی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، کیا میں زکوٰۃ کی مد میں سے مکان کا کرایہ ادا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ مستحق ہے زکوٰۃ دینے کا تو اس کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں. یا پھر مستحق کو دے اور اس کو کہے کہ وہ دے. تبلیغی جماعت والے دو حدیثیں بیان کرتے پوچھنے کہ صحیح ہے عالم کی زیارت کرنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے. مجھے یہ روایت معلوم نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ جہاد پر گئے، جب وہاں سے واپس ہوئے تو پوچھا کہ میرا شوہر کہاں ہے، جبکہ وہ شہید ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ عمر سے پوچھو. عمر نے کہا ابوبکر سے پوچھو، ابوبکر سے پوچھو. انہوں نے پیچھے آ رہا ہے، پیچھے دیکھا تو وہ آ رہا تھا. سب جھوٹی روایت ہے. ہم ہر تبلیغ والے غریبوں کو بدنام کرا دیں. یہ ایسے کسی کمزور آدمی نے، سب تبلیغیوں نے کوئی جھوٹ کا ٹھیکہ تو نہیں کیا. اگر دعائے قنوت باوجود کہ کوشش کے یاد نہ ہو، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ سکتے ہیں. والد کو بچے کیا لکھا ہے؟ ڈیڈی یا پاپا کا ہے. اگر اس کے معانی برے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بہتر ہے کہ بابا کا ہے، ابا کا ہے. اسلامی اصطلاح زیادہ مناسب ہے. میرے ماموں اور خالو کے انتہائی طبیعت، خالہ کی انتہائی طبیعت خراب ہے، اللہ ہر دونوں کو صحت شفا عطا فرمائے. مولانا محمد دین کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو صحت زندگی عطا فرمائے. آپریشن بائی پاس جمیل احمد راجپوت کے ہونے والے، اللہ صحت اور زندگی عطا فرمائے. عدنان سہیل کے والد کا دل کا آپریشن ہونے والے، اللہ صحت و شفا عطا فرمائے. بیٹی پیدا ہوئی ہے، پہلی بیٹی کا نام حفصہ رکھا ہے، دوسری کا نام بھی آپ بتائے، حبیبہ رکھے، زینب رکھے، بیویوں میں سے جویریہ رکھے. الحمدللہ یا رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدایا مسلمانان فلسطین کی امداد فرما. خدایا اپنے خصوصی مدد سے عالم اسلام کو غیرت، بیداری، جوش، ہمت عطا فرما. خدایا امریکہ کی توجہ کہیں اور فرما دے کہ اللہ ان نہتے مسلمانوں کو تباہ کرنے سے اس ظالم کو باز لائے. اور یا اللہ امریکہ کے دانت کٹے کر لے، اس کی گردن توڑ دے، اس کی کمر میں شگاف ڈالے، ان کے باہم ماتم پیدا کرے، انہیں مسلمانوں سے دور ہٹا دے. خدایا مسلمانان عالم کو اپنے پیروں کے کھڑے ہونے کی توفیق دے، استقامت و اتحاد عطا فرما. خدایا بیماروں کو صحت و شفا دے، مسلمان مرحومین کی بخشش فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں وہ دعائیں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ